نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے 4 سبق مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم 5ویں سبق کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا 5واں سبق ہے مسابقاتی تقاریر، یعنی جو اداروں میں مقابلے ہوتے ہیں تقاریروں کے، اس متعلق کچھ رہنمائی کرنے کا ارادہ ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اس متعلق بھی بعض باتیں وہی ہیں جو پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، مشترکہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کی رعایت رکھنی ہے کہ جو آپ کو موضوع دیا جائے گا، یا بعض اداروں میں موضوع نہیں بھی دیا جاتا، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکثر طلباء اس موضوع کو از خود تیار کر کے اور بیان کرنے کے استعداد نہیں رکھ پا رہے ہوتے، بلکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بڑے ساتھی سے لکھوا لیا جائے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ایک ساتھی خود لکھ کر اور اس کو بیان کرنے والا بن جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے، اور اگر موضوع نہیں دیا گیا اور آپ کو خود کہا گیا ہے کہ آپ خود منتخب کریں، تو اس میں منتخب کرنے میں بھی آپ نے یہ لحاظ رکھنا ہے کہ وہ ادارہ کیسا ہے، آپ سے کس طرح کا وہ مطلب گفتگو کس طرح کی کروانا چاہ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زبان آپ کی ہو، بات ان کی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ان کے ہم نوا بن جائیں گے، ان کی غلط صحیح، صحیح کو غلط، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ دیکھیں مثلا وہ علمی ادارہ ہے تو آپ اس کے مزاج کے قریب قریب کوئی آپ موضوع منتخب کریں، اور اگر انہوں نے دے دیا ہے تو اور یہ تو اور بھی اچھا ہے، آپ کو موضوع جب مل گیا ہے تو پھر اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب جب آپ کو موضوع دے دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ موضوع کہاں کہاں سے مل سکتا ہے۔ کچھ کتابیں تو ہم نے پیچھے شامل بھی کر دیں، لکھ بھی دیں، تو آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں موضوع جو ہے فلاں فلاں کتاب سے مل سکتا ہے، احادیث بھی اس متعلق، قرآنی آیات بھی، اور اس طرح اشعار وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد صرف آپ نے کتابوں سے جو مواد آپ کو ملا ہے، آپ ایک تو اس کو نوٹ کر لیں، دوسرا صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے ادھر ادھر کے یعنی قریب ارد گرد یعنی اس معاشرے کے اور اپنے ماحول کے مشاہدات و استدلالات کو بھی آپ جمع کریں۔ اب ان کو جمع کرنے کے بعد پھر اسی بات پر آ جائیں جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک موضوع کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، ایک وسطانیہ ہوتا ہے، اور ایک اختتامیہ ہوتا ہے۔ اب وہاں پر یعنی عام عمومی جو تقریر تھی، اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو عمومی تقریر ہوتی ہے اس میں ہر چیز مثلا، کیونکہ اصل میں بیان ہوتا ہے آدھا گھنٹہ یا 25 منٹ اتنا، تو اس میں آپ خطبہ بھی بڑا پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اشعار بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آیات بھی کئی کے پڑھ سکتے ہیں، اور احادیث بھی کئی کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے ہر چیز کو مختصر رکھنا ہے، خطبہ بھی مختصر ہوگا، آیت بھی مختصر آپ پڑھیں گے، اور اس طرح حدیث مبارک بھی آپ مختصر سے ہی پڑھیں گے، اور اشعار بھی آپ مختصر سے 1-2 اشعار پڑھ کر اپنی گفتگو شروع کریں گے، اور تمہید بھی آپ کی مختصر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ جو مسابقاتی تقاریر ہوتی ہیں، ان میں وقت جو دیا جاتا ہے یہ 5 سے 7 منٹ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے، اہم جس چیز کو دیکھا جاتا ہے، وہ آدمی کا مواد ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کا مواد مضبوط ہو، مطلب احادیث پر احادیث لا رہے ہوں، اور قرآنی آیات پر آیت لا رہے ہوں، اور اس طرح بزرگوں کے اگر اقوال ہیں تو وہ اقوال پر اقوال لاتے چلے جائیں، واقعات ہیں تو واقعات کی طرف اشارہ اور اشارہ ہوتا چلا جائے، اور آپ بحوالہ گفتگو کرنے والے ہوں۔ تو اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تو اس ابتدائیے کو آپ نے بنا لینا ہے مختصر انداز میں، اور پھر وسطانیے میں جب آپ آئیں گے تو پھر یہ تمام چیزیں آئیں گی، آیات بھی آئیں گی اور احادیث بھی آئیں گی، اور اسی طرح آپ کے پاس واقعات اور اقوال، یہ چیزیں بھی آئیں گی۔ لیکن آپ نے جس کتاب سے لیا ہے تو وہ کوشش یہی کریں کہ اس کا صفحہ نمبر تک آپ کو یاد ہو۔ اگر کوئی تاریخی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ علماء دیوبند پر بیان کر رہے ہیں، یا کسی اور موضوع پر آپ بیان کر رہے ہیں، تو ان کی آپ تاریخ بتاریخ بات نقل کرتے چلے جائیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوا تھا، 1887 کے اندر یوں ہوا، 1890 کے اندر یہ ہوا۔ یوں آپ گفتگو کو مضبوط بنائیں تاکہ آپ کی گفتگو کے اندر جان پڑتی چلی جائے۔ آپ نے جب ایک درمیانہ یعنی وسطانیے کو آپ نے تیار کر لیا، الگ الگ پیراؤں میں ڈھال لیا،
تو آپ ایسا کوشش کریں کہ اسی کو پھر، اور آخر میں میسج جو میں نے جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ اختتامیہ بھی آپ کا ایک میسج جو ہو، پیغام جو ہو، وہ بھی تیار ہو۔ اب ان چیزوں کو آپ ایک صفحے پر یا جتنے صفحوں پر وہ گفتگو آتی ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ اب اس لکھنے کے بعد ایسا ہو کہ ایک ایک پیرا، جس پیرے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو انداز دے رہے ہیں تو تمام اس کے تمام جملوں کا انداز ایک ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جو آپ نے پیرا بنایا ہے اس میں بعض جملوں کا انداز اور ہے، بعض جملوں کا اور ہے، بلکہ اس میں تمام جملوں کا ایک ہی انداز چلا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے مواد کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے مسابقاتی تقاریر میں۔ دوسرا، الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، اور اس میں مشکل الفاظ بھی لائے جا سکتے ہیں، جیسے ششدر و سرگرداں ہو گیا، یا اس طرح کے مشکل الفاظ اور نئے نئے اچھوتے الفاظ آپ اس میں لا سکتے ہیں۔ مواد ہو جائے گا، الفاظ کا چناؤ ہو جائے گا، اور تیسرے نمبر پر الفاظ کی ادائیگی، یعنی الفاظ کا ضبط، تلفظ وہ ہو جائے گا، اور چوتھی جو چیز یعنی اس میں لی جاتی ہے، جس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے باڈی لینگویج، یعنی آپ کی حرکات و سکنات۔ تو وہ ان پر بھی آپ کی گہری نظر ہو کہ آپ نے جو لفظ ادا کیا ہے تو آپ اس کو وہ اشارہ بھی دیں۔ مثلا آپ نے آسمان کا ذکر کیا ہے تو آپ کا اشارہ آسمان کی طرف ہو، آپ نے زمین کا ذکر کیا ہے تو آپ کا اشارہ زمین کی طرف ہو۔ تو یہ آپ نے ان چیزوں کی رعایت رکھنا ہے۔ تو اب آپ نے ان چیزوں کو مواد وغیرہ کو ترتیب دے کر اب آپ مشق شروع کریں، اور مشق میں پھر آپ نے وہی لحاظ رکھنا ہے کہ ساتھیوں کو سناتے جائیں، اور اپنے اساتذہ سے ہو سکتا ہے اس متعلق رہنمائی لیں، استاذوں کو سنائیں، اور اسی طرح اپنے وہ طلباء جو اس میں پہلے یعنی اس طرح کے تقاریب میں حصہ لے چکے ہیں ان کو سنائیں، تاکہ آپ کا وہ بیان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ ایک تو سنانے سے آپ کی غلطیاں حل ہو جائیں گی، ان کو آپ وہی چارٹ جو بے شک ہم نے پہلے ایک تیار کیا ہے، وہ کوتاہیاں جو طلباء میں پائی جاتی ہیں تو وہ دے دیں اس کو، اور اس کو کہیں اس میں دیکھ کے میری کوتاہیاں مجھے بتاتا چلا جائے، تاکہ میری غلطیاں صحیح ہو جائیں۔ ایک تو سنانے سے آپ کی غلطیاں حل ہو جائیں گی، اور دوسرا فائدہ جو آپ کو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا ضبط مضبوط ہوگا۔ لیکن آخری گزارش یہی ہے کہ اس تیاری کے دوران بھی آپ نے اپنے گلے کی حفاظت رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تیاری کر رہے ہیں اور زور زور سے بیان کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کا گلا ہی بیٹھ جائے، اور اصل جب موقع ہے اس وقت آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہ ہو۔ تو گلے کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو لحاظ رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ مثلا یہ ہے کہ آپ گویا کہ مکمل اب کیا کر چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں کس کے لیے، سٹیج پر آنے کے لیے۔ اتنا آپ کے پاس بھروسہ یعنی وہ ہو، آپ کے پاس بااعتمادی ہو کہ اب بااعتماد ہوں آپ کہ اب کبھی بھی آپ کو بلایا جائے تو اب اس میں آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ اور اس تیاری کے اندر آپ نے ایک اور بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے اس مشق کے اندر، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر یا تو ایک ترنم میں تو ہوتا نہیں ہے تقریری مقابلہ، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیا جاتا ہے جوش سے طلباء کچھ بیان کرتے ہیں اور کچھ عام انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو مواد ہے وہ 5 سے 7 منٹ کو گھیر لے گا یا نہیں۔ 5 سے 7 منٹ کا مواد آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس مواد اس سے بھی زیادہ ہو، تاکہ اگر کہیں پر کوئی چیز بھول بھی جائے تو آپ 5 منٹ سے اوپر وقت لے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی اب آپ کی تقریر ختم ہو گئی ہے اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور دوسرا یہی وجہ ہے کہ آپ جملے ایسے لائیں اگر اس میں کچھ جملے رہ بھی جائیں تو وہ ہر جملہ مستقل فی نفس ہی ہو، کہ اب آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بیان میں کوئی چیز چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ کے جملے ایسے ہوں، آپ جیسے جب آپ بیان لکھ رہے ہیں تو آپ کے جملے ایسے ہونے چاہیے کہ اگر درمیان میں کوئی جملے رہ بھی جائیں تو لوگوں کو ایسا محسوس نہ ہو، یا یعنی ساتھیوں کو کہ بھی یہ جملے کچھ چھوڑ گیا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو سبق ہوگا پھر وہ ہم بیان کریں گے کہ انداز بیان کیسا ہونا چاہیے، بیان کے اندر آپ نے لحاظ کن چیزوں کا رکھنا ہے، تو اس پر ہم بیان کرتے ہیں۔